ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک عظیم الشان سلطنت میں ایک برہم دل بادشاہ اپنی بیٹی رخسار کے ساتھ رہا کرتا تھا، لیکن چند دنوں سے بادشاہ بہت پریشان تھا۔ اس کی خوبصورت بیٹی رخسار کوہکاف کا ایک جن اٹھا کر کوہکاف کے پہاڑوں میں لے جا چکا تھا۔ بادشاہ پریشان تھا، پس اس کے ایک وزیر نے اسے اس کا حل دیا۔ اس کا حل یہ تھا کہ اس سلطنت کا سب سے بڑا عیار امرو عیار ہی اس مسئلے کو حل کر سکتا تھا۔ بادشاہ نے پورے صورتحال امرو عیار کو بتائی۔ امرو عیار یہ جان چکا تھا کہ بادشاہ ضرورت مند ہے۔ شروع میں اس نے بحث کی، پس بادشاہ نے اسے بہت سارا ہیرے جواہرات اور سونے کا لالچ دیا۔ پس امرو عیار تیار ہو گیا کوہکاف کی مہم پر جانے کے لیے۔ امرو اپنے کندھے کے ساتھ ہر وقت ایک جادوئی تھیلی لٹکائے رکھتا تھا، جسے وہ جادوئی زنبیل کہتا تھا، جو کہ ہر مشکل وقت میں اس کا ساتھ دیتی تھی۔ سفر کے آغاز میں صحرا کی تیز دھوپ میں ریت پہ چلتے چلتے اچانک وہ پسلا اور زمین پر نیچے جا گرا، مگر زنبیل نے ہلکی سی روشنی بکھیر کر اسے سنبھال لیا۔ امرو خود پر ہنس پڑا اور بولا، لگتا ہے سفر مزیدار ہونے والا ہے۔ صحرا کی گرمی نے اس کا سفر اور مشکل بنا دیا اور اب اسے تھکاوٹ کا احساس ہونے لگا۔ امرو نے جب جادوئی زنبیل کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا تو اس کی پیاس ایک جھٹکے میں ختم ہو گئی، لیکن اچانک ایک شرارتی اونٹ نے اس پہ حملہ کیا اور اس کی زنبیل لے کر فرار ہو گیا۔ امرو نے ایک اشارہ کیا تو اگلے ہی لمحے وہ زنبیل خود بخود امرو کے پاس واپس لوٹ آئی۔ امرو ابھی زنبیل سنبھال ہی رہا تھا کہ ارے یہ کیا، اس میں تو ایک لمبی سیڑھی نکل آئی جو کہ زنبیل بند کرنے کے باوجود اندر نہیں گھس رہی تھی۔ امرو نے بہت زیادہ کوشش کی۔ اونٹ بھی یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گیا اور مسکراتے ہوئے امرو آگے بڑھا۔ اگلے مرحلے میں امرو ایک نخلستان میں ایک ندی میں چل رہا تھا۔ ارے 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 یہ تو پتھر سے پھسلنے لگا امرو عیار۔ نہیں، زنبیل نے اسے سنبھال لیا۔ اب امرو عیار پانی پی رہا ہے۔ ارے یہ کیا، پانی تو زنبیل بھی پی رہی ہے اور مسکرا رہی ہے۔ جی تو دوستو، امرو عیار اپنی زنبیل کے ساتھ آج صحرا میں آرام فرمائیں گے۔ سفر کے اگلے مرحلے میں امرو ایک جادوئی جنگل میں آیا، جہاں درخت چمک رہے تھے اور ہوا میں روشنی کے ذرات تیر رہے تھے۔ تتلیاں امرو کے ارد گرد منڈلانے لگی اور اس کی ناک پر بیٹھ کر اسے گدگدی کرنے لگی۔ وہ چینکتا رہا اور مسکراتا رہا اور اسے لطف اندوز ہوتا رہا۔ ایک موقع پر وہ ایک درخت کے پاس گیا تو ایک جادوئی پھول اس کے سامنے نکل آیا، جس نے اس کو حیران کر ڈالا۔ خود کو جادوگر سے بچانے کے لیے اس نے ایک پتھر کا بیس بھی بدلا، مگر پرندے اس کے سر پر آ بیٹھے، جس سے امرو بہت لطف اندوز ہوا۔ ارے امرو عیار کا من تو اب چائے پینے کا ہے۔ اس نے زنبیل میں سے چائے نکالی، لیکن چائے تو اس کے ہاتھ پر گر گئی۔ امرو نے چھپنے کے لیے ایک نئی ترکیب آزمائی۔ اس نے اچانک سے چھلانگ لگائی اور وہ زنبیل کے اندر گھس گیا، لیکن اگلے ہی لمحے وہ حیران رہ گیا۔ زنبیل نے اس کے ساتھ شرارت کی اور اسے اٹھا کے پٹکا اور وہ الٹے بل دوبارہ زنبیل سے باہر نکل آیا۔ دوستو، آج کے سفر کا اختتام یہیں پر ہوا۔ امرو عیار نے اپنی جادوئی زنبیل سے کھانا نکالا، اسے گرم کیا، اسے کھایا، اور وہ اس سفر کو بہت زیادہ لطف اندوز ہو رہا تھا۔ اس سفر سے جیسے جیسے وہ آگے بڑھا، فضا بدلنے لگی۔ سامنے کوہکاف کے سیاہ اور بلند پہاڑ نظر آنے لگے، ہوا سرگوشیاں کرنے لگی، زمین ہلنے لگی اور زنبیل تیز روشنی سے چمکنے لگی، جیسے امرو کو وہ خبردار کر رہی ہو۔ پہاڑوں کے اندر داخل ہوتے ہی رستے بدلنے لگے، یہاں تک کہ چٹانیں حرکت کرنے لگی۔ ہر قدم پر فریب تھا اور امرو کو اس سے بہت زیادہ محتاط رہنا تھا۔ اچانک امرو کا پاؤں ایک جڑ پر پڑا تو یہ اسے اچک کر لے گئی۔ یہ تو ایک پھندا تھا اور امرو اس سے سنبھل نہ سکا۔ لیکن ٹھہریے، رکیے دوستو، زنبیل ابھی باقی ہے۔ زنبیل نے امرو عیار کو اس پھندے سے بچا لی۔ امرو عیار اب جادوئی جنگل میں آگے بڑھ رہا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ محتاط تھا، کسی بھی چیز کو وہ ہاتھ نہیں لگا رہا تھا۔ اچانک جن نے اس کے اوپر پھولوں کی بارش کر دی۔ امرو عیار نے اپنی چھتری نکالی اور وہ اس پھندے سے بچ نکلا۔ زنبیل اب چمک رہی تھی جو کہ
عمرو عیار کی واحد امید تھی اور اسے یہ حوصلہ دلا رہی تھی کہ میرے دوست گھبراؤ مت، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ عمرو عیار نے ایک نئی ترکیب لڑائی۔ اس نے زنبیل میں سے اپنے جیسی ایک پرچھائی نکالی اور انہیں پہاڑوں میں چھوڑ دیا۔ وہ شہزادی تک پہنچنا چاہتا تھا۔ وہ محتاط طریقے سے آگے بڑھ رہا تھا اور اچانک اس نے دیکھا کہ شہزادی ایک شفاف شیشے کے اندر قید ہے اور عمرو عیار نے اسے چھونے کی کوشش کی، لیکن وہ ایک جادوئی خسار میں تھی اور عمرو اسے نہیں چھڑا سکتا تھا۔ اگلے ہی لمحے جن آدم کا، مگر عمرو نے ڈرنے کے بجائے جان بوجھ کر لڑکھڑانے کی اور بیوقوف بننے کی اداکاری کی۔ جن ہنسا اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی، کیونکہ اب وہ عمرو عیار کے چنگل میں پھنس چکا تھا۔ عمرو عیار نے اپنی زنبیل کھولی اور زنبیل میں سے اس نے بے شمار اپنی پرچھائیاں بنا ڈالی۔ جن ان پرچھائیوں کے پیچھے بھاگ نکلا اور ادھر ادھر بھٹکتا رہا۔ عمرو نے زنبیل میں سے طلسماتی آئینہ نکالا۔ جن اپنا عکس دیکھ کر بے قابو ہو چکا تھا۔ عمرو نے زنبیل میں سے طلسماتی پھول نکال کر شہزادی کے قید خانے کے اوپر نچھاور کر دیے۔ یہ پھول نچھاور کرنے کی دیر تھی کہ طلسماتی حصار ٹوٹ گیا۔ جن یہ سب دیکھ رہا تھا اور غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ عمرو نے اپنے ہاتھ سے ایک نیلی روشنی نکالی۔ اس نے زنبیل پر ہاتھ رکھا اور پھر دوبارہ اس نے قید خانے پر ہاتھ رکھا۔ یہ سب منظر جادوگر دیکھ رہا تھا اور جن بے قابو ہو چکا تھا۔ جنگ کے اس آخری مارکے میں عمرو عیار کو اب اندازہ ہو چکا تھا کہ اب اسے اور بھی سنجیدہ ہونا ہے۔ عمرو عیار نے اپنی زنبیل کھول ڈالی۔ اس میں سے ایک لال روشنی نکلی اور وہ چاروں سمت پھیل گئی۔ جادوگر جو اب بے قابو ہو کر عمرو عیار پر حملہ آور ہوا، عمرو عیار نے ایک ہی وار سے اس کو اپنی زنبیل کے اندر بند کر ڈالا اور اس طرح سے شہزادی کا قید خانہ اور جادوئی حصار ٹوٹ گیا۔ شہزادی اب آزاد ہو چکی تھی اور عمرو عیار نے اسے سنبھالا اور اپنے ساتھ لے کر واپسی کی راہ لی۔ محل میں پہنچتے ہی شہزادی نے اور بادشاہ نے عمرو عیار کا بہت سارا شکریہ ادا کیا، اسے مطلوبہ انعام دیا اور وہ محل سے رخصت ہوا۔ دوستو، عمرو عیار کا یہ سفر ختم نہیں۔